گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ پولیس کے آفیسر ان دی لائن آف ڈیوٹی شہید ہوئے اور ہمارے جو جھتا آیا تھا وہ بھی پچھلے دنوں کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں یا ایک یا دو بھی ہوئے ہیں تو وہ کون سے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ کیا آپ کی لیڈرشپ نے جا کر ان کی تیمارداری کی ہے کہ وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اس وقت جو ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ملک دشمنی۔ پچھلی دفعہ جب چائنا کے صدر شی جی پنگ آ رہے تھے تو اسی جگہ پر جہاں پر آپ اور ہم کھڑے ہیں یہاں پر ایک دھرنا دیا گیا تھا اور ان کے دورے کو سبوتاج کیا گیا تھا۔ آج دوبارہ جب ہمارے ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے اور ہمارے ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے تھے پچھلی حکومت میں، اس میں بھی انہوں نے پاکستان مخالف ایجنڈا پیش کیا، 9 مئی میں بھی ملوث تھے، اور آج ایس سی او کے جو ہے اس کے اجلاس کو خدا نخواستہ سبوتاج کرنے کے لیے ایک ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ اور اس کی جو ثبوت ہے، اس کا جو ثبوت آپ کے چینلز پہ نظر آیا، جو ان کے انفارمیشن ایڈوائزر ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ میں صرف انڈیا کے وزیر خارجہ کو دعوت دوں کہ ہمارے جلسے سے آ کر خطاب کریں۔ تو مطلب ہے کہ آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے دعوت دینی تھی ایز اے سیاستدان تو سب کو دعوت دیتے، آپ نے ایک مخصوص شخص کو دعوت دی جو ملک دشمنی آپ اپنے اس کے طرف ہے۔ لہٰذا جس قسم کا کل ڈراپ سین ہوا اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت جو ہے خود ساختہ روپوشی میں ہیں، پی ٹی آئی بھی ڈھونڈ رہی ہے ان کو، ان کے جو ورکر جن کو بے سر و سبانی کی حالت میں چھوڑ گئے ہیں، اور ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا کر کہ اس کی جو خود ساختہ روپوشی ہے اس کو جو ہے وہ ڈالا جائے حکومت کے کھاتے میں۔ اگر ان کو کہیں گرفتار کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ اتنے کیمرس تھے، ساری چیزیں میڈیا پہ نظر آ رہی تھیں، موبائل سے بھی کیمرے سے بھی، اگر ان کو گرفتار کیا تو ان کو کلپ تو دکھا دے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کل سے خود ساختہ روپوشی اختیار کی ہوئی ہے، مزے لوٹ رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ وہ الیکشن کے دوران کس کے مہمان تھے، الیکشن کیسے مینج کیا، سی ایم کیسے بنے، اور جتنی ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان جیل سے نہ نکلے تاکہ ہم کرپشن کے مزے لوٹیں۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک ہی چیز ہو رہی ہے، کرپشن کرپشن اور کرپشن، اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، کہاں پہ دھرنا دینا ہے، کہاں پہ ناچ گانا کرنا ہے۔ یہ ڈینگی کا مچھر تو مار نہیں سکتے خیبر پختونخوا میں، اور ادھر آ کر جو ہے بڑے بڑے بڑکے مارتے اور اس کے بعد سنیں کہ گاڑی کی ڈگی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پختونخوا کی میں ناک کٹوائی ہے، ڈگی میں فرار ہونا جو نہیں مطلب ہے کہ اگر آ کے برسرے ان کے ساتھ جو اتنا بڑا جھتا تھا جو کہہ رہے تھے، اور سب سے بڑا سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ان کے ہر جلوس میں لوگوں کو، دہشت گردوں کو اسلام آباد، لاہور اور پنجاب سپلائی کیا جاتا ہے، اسلحہ اسمگل کیا جاتا ہے، اسلحہ لایا جاتا ہے خیبر پختونخوا اور افغانستان سے، اور پاکستان کے مختلف کونوں میں سپلائی کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے پنڈ ہو یا باقی شہر ہوں۔ شکریہ۔ اگر کوئی سوال ہو گورنر راج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یہ بتا دیں کہ گورنر راج صوبے کے آپ گورنر ہیں تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وکٹ کی دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کیا گورنر راج لگانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کہ وکٹ کی دوسری طرف جو ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے آئین میں موجود ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جب دہشت گردی ہو رہی تھی اس وقت جو ہے ہماری اپنی حکومت تھی اور ہم نے اپنی حکومت سسپینڈ کی تھی، اور جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اس وقت میرا صوبہ خیبر پختونخوا آگ کی ہولی میں کھیل رہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کل بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، ہمارے فوج کے نوجوان شہری عصر کے بعد جو ہے ملیٹنٹس ہمارے اکثر ضلعوں میں قبضہ کر جاتے ہیں، ان کا گشت ہوتا ہے، نو گو ایریاز بن چکے ہیں، حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اگر گورنر راج لگے گا تو وہ مرکز جو ہے وہ اس کا پروگیٹو ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلے کا حل ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں، جو بھی بہتر سمجھے وہی ہوگا۔ سر یہ بتا دیں علی امین کے سر یہ بتا دیں 2022 میں بلاول بھٹو صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر عدم اعتماد نہیں ہوتی ہاں ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ جس صوبے کے گورنر ہیں اس صوبے کے چیف منسٹر نہیں مل رہے اور آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا؟ جو عیاشی کر رہا ہے اور روپوشی کر رہا ہے اس کا کیا دکھ ہوگا آپ کو؟ دوسری گورنر ہے نا سر، آپ ایک بات تو کرنے دو۔
मैं गवर्नर हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। आप कौन से चैनल से हैं? जी सर, कौन से चैनल से हैं? मैं इस्लामाबाद। चैनल? नहीं सर, मैं लोकल। अच्छा, ठीक है। लोकल हूँ सर। तो देखिए मुझे जो है बिल्कुल मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो बंदा अगर शराब की बोतलों में मतलूब हो, गैर कानूनी असले मसलूब हो, 9 मई में मतलूब हो, इसरार गंडापुर जो कि सूबाई इनके वजीर थे उनके कत्ल में मुलविस हो, तो आप उसको कैसे कहेंगे उसके लिए खुशी होगी? जहाँ तक आप मेरे भाई ने बात की है OIC के इजलास के मुतालिक, उस वक्त आपके इतला के लिए अर्ज है। कौन से चैनल से हैं? ABN से। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप अपने नहीं, उसमें यह है कि आप जाकर इसकी दोबारा अपने जो आपके जो सर्वे करते हैं, जो आपकी वो करते हैं, OIC का इजलास उस वक्त कौमी असम्बली के हॉल में बुलाया गया था, और कौमी असम्बली के हॉल को एक साजिश के तहत डिक्लेयर कर रहे थे कि ये हॉल जो है इसके अंदर और कार्रवाई नहीं हो सकती, जिस वक्त अदम एतमाद की तारीख चल रही थी। तो इसलिए कहा गया था कि पहले अदम एतमाद की तारीख निबड़ लें, फिर OIC का इजलास करें। हमने कभी भी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के फंदे पर लटकाया गया, कभी भी हमने मुल्क दुश्मनी नहीं की, कभी भी हमने GHQ पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने जो है किसी कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने अपने शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानें दी और कुर्बानी दी उनके मुजस्मे को नहीं तोड़ा, कभी भी हमने 9 मई नहीं किया। लिहाजा हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने कहा पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन PTI के हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी ना हो। सबसे बड़ा काफिला निकला है KPK से अली मीन गंडापुर की क़यादत में, वो यहाँ पहुँचे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उनके जो साथ जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पर जो है तशद्दुद किया। इस चीज़ को कैसे देखेंगे? आप भी अब कर लेंगे सवाल है आपने कहा खुद साख्ता फरार हुए हैं, क्या मुमकिन है इस्लामाबाद से ऐसी सूरत हाल में वो कहीं पे फरार हो? देखें, बिल्कुल खुद साख्ता उसकी है और आप ये पता चल जाएगा। तो मैं कोई देखिए इस वक्त जो है हुकूमत कोई क्लेम नहीं कर रही। आपके जो है इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई ऑफिशियल गिरफ्तारी नहीं है। अगर गिरफ्तारी होती पुलिस उसको पकड़ के ले जाती किसी गाड़ी में, किसी डाले में, किसी बस में, तो कोई फुटेज तो बन जाती। सारी दुनिया वहाँ पर मौजूद थी, कोई फुटेज मौजूद नहीं है। तो खुद साख्ता जो है वो रुपोशी के सामने है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की है कि यहाँ पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है, TMS से भत्ते लिए गए हैं जलूस को कामयाब करने के लिए, अपने इंतज़ामिया से गाड़ियाँ ली गई हैं जलूस को कामयाब करने के लिए, उनकी इंक्वायरी हुई है। उन्होंने प्राइवेट शेल ख़रीदे थे हमारे जो है पुलिस और स्टेट को के ऊपर शेलिंग करने के लिए, तो उसकी इंक्वायरी हो रही है। जो भी इंक्वायरी में मुलविस होगा उसको करवा की सजा दी जाएगी। इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मुल्क से दुश्मनी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा है। PTI मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।